الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیمی کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں بچوں ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے اور اس پچھلی نشست میں ہم نے اخلاق و آداب باب چہارم میں سخاوت و اثار پڑھا تھا۔ آج اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مختصر جواب دیجئے، اثار کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے کہ اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے، یعنی اگر کوئی اس سے کوئی چیز مانگے کسی انسان سے اور اسے بہت زیادہ پیاری ہو یا اس کو بہت زیادہ ضروری ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی مانگے تو اس کو دے، نہ کہ اپنے پاس رکھے۔ سخاوت کی فضیلت پر ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ یعنی اس کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو کوئی خیرات یا صدقہ دیتے ہیں تو اس کو گن کر نہ دیں کہ میں نے فلانے کو اتنے پیسے دیے صدقے کے طور پر، تو اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں گن گن کر دے گا، یعنی اتنا ہی دے گا جتنا کہ ہم اس کو گن کر دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گن گن کر ہی دیتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائی جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ یعنی انہوں نے سوال کیا کہ میں غریب ہوں، اور پھر حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتنی زیادہ بکریاں دے دی کہ اس میں ایک وادی بھری ہوئی تھی، کہ وادی پورا میدان بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جا کے اپنے بزرگوں، اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا، کہ یعنی اس کے پاس اتنی بکریاں تھیں یہ کہ ان کو چرا کر یا ان کو بیچ کر وہ بہت زیادہ سرمایہ کما سکتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ علمی سخاوت سے کیا مراد؟ کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے، یعنی ہم اگر کسی کو علم دیں گے، پڑھائیں گے اور پھر اس کو اچھی باتیں بتائیں گے تو یہ بھی سخاوت کا ایک حصہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ بخل کے کاموں میں سے کوئی سے 2 کاموں کے نام لکھیں۔ لاسٹ شارٹ کویسچن میں سے لاسٹ سوال ہے کہ بخل کے کاموں میں سے کوئی سے 2 کاموں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ اسلام میں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ بخل کا معنی لالچ اور کنجوسی کرنا یہ بھی بخل ہے کہ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ کر رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے اور نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نہ ہی اپنی ذات پر۔ بخل اور لالچ انسانی شخصیت کے عیب ہیں جن سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ بچوں تفصیلی جواب ہیں۔ سوال نمبر 3 میں سخاوت و اثار کے مفہوم اور اہمیت پر نوٹ۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ سخاوت کا معنی دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مندوں کی مدد کرے، وہ ان سے بدلے کی امید نہ رکھے، اور اس کا مقصد دکھاوا اور نمائش بھی نہ ہو۔ اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کا خیال کرتے ہیں۔ سخاوت اور اثار دونوں اسلام میں بہت قابل تعریف خوبیاں ہیں۔
جبکہ اسلام میں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی کرنا، یہ بھی بخل ہے۔ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے۔ انسان کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ دل کھول کر خرچ کرے، نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نہ ہی اپنی ذات پر۔ بخل اور لالچ انسانی شخصیت کے عیب ہیں جن سے اسلام نے منع کیا گیا ہے۔ سخاوت و ایثار کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے، اس سے دوسروں کے بھلائی کے لیے خرچ کرنا سخاوت و ایثار کہلاتا ہے۔ اس لیے سخاوت مالی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی اور علمی بھی۔ مال خرچ کرنا مالی سخاوت ہے۔ کسی کی خدمت یا فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بدنی سخاوت ہے، اور کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے۔ اسلام میں سخاوت کی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کنجوسی نہیں کرے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں اگائیں، اور پھر دانے، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ نیت سے اس کو اگائے گا تو اللہ اس کو نیت کا پھل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو زیادہ عطا فرما۔ آگے ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک 2 ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق سکھا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق سکھا رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ یہ ہے لانگ کویسچن نمبر 1 کا جواب۔ یہاں لانگ کویسچن نمبر 2 ہے کہ اسوہ حسنہ مشاہیر اسلام کی زندگی سے سخاوت و ایثار کی مثالیں پورا آپ نے لکھنا ہے۔ اسوہ حسنہ مشاہیر اسلام کی زندگی سے مثالیں سخاوت۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص تھا، ان کی ایک خاص ان کا وصف خاص تھا، ایک خاص ان کی کیا ہے، ان کی ایک خاص خوبی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا گیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں کہ جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا، اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ پھر تاریخ اسلام سے اسلام ہمارے بڑوں کی سخاوت و فیاضی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گھری ہوئی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر گھر کا آدھا سامان لے آئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ صحابہ کرام میں بچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ امیر تھے، اسی لیے انہوں نے اتنا کچھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہا کہ یہ مسلمان اس کنویں سے صرف مسلمان پانی پئیں گے۔ وقف کر دیا یعنی ان کے لیے چھوڑ دیا۔ فیاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فکر و فاقے کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے۔ پھر مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ انصار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے، اور انصار مہاجرین میں ایسی محبت اور اتحاد پیدا ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار اور سخاوت پر قرآن مجید میں انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف فرمائی ہے۔ ماں لکھ دیں کہ اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو، یعنی انصار جو ہیں وہ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ضرورت کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہو۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ لیں، جو مثالیں آپ کو یاد ہوں وہ کر لیں۔ یہ ایک 2-3 صحابہ مشاہرین کی دے دیں، اور 1-2 جو ہیں وہ حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دیں۔ سرگرمیاں آگئے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ سخاوت و ایثار کے مفہوم اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یہ وہی سوال ہے، اور پھر اسوہ حسنہ اور مشاہرین اسلام کی زندگی سخاوت و ایثار کی مثالیں تحریر کریں۔ پھر برائے اساتذہ طلبہ اگر استعداد رکھتے ہیں تو ان سے جمع شدہ رقم اسکول کی جانب سے کسی فلاحی ادارے وغیرہ کی امداد کی صورت میں دیں، یا آپ کے اساتذہ کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو بخل سے بچنے کی مسنون دعا زبانی یاد کروائیں، اور سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت کے موضوع پر ایک مباحثے کا انعقاد کیجیے۔ طلبہ کو اپنی نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کی سخاوت کے مختلف واقعات سنائیں۔ طلبہ کے سامنے کے نشاندہی کریں کہ وہ روزمرہ زندگی میں سخاوت اور ایثار کی ضرورت کن کن مواقع پر پیش آتی ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ بچوں، آپ اگر کوئی ضرورت مند آپ کی کلاس میں کوئی بہت زیادہ ضرورت مند دوست ہے آپ کی، یا کوئی سہیلی ہے، اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ غریب ہے تو اس کی فیس کنٹریبیوٹ کر کے جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کا اگر وہ لنچ نہیں لے کے آتی تو اس کو لنچ شیئر کروائیں اپنا، اور پھر اس طرح اس کے گھر جا کر اس کے پیرنٹس سے اس کو ملیں، اپنے ماں باپ سے اس کا ذکر کریں کہ یہ ایک غریب بچی ہے یا غریب بچہ ہے، تو پھر ان سے اگر آپ اتنے مستحق طلبات کی آپ کے پیرنٹس سے، تو پھر ان کے گھر جا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپ فلاحی اور سخاوت اور ایثار کی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔